اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ یومیہ درس قرآن کریم کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے۔ سابقہ آیات میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا کہ جن کے سامنے حق بات آئی اور انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے حق بات کا انکار کر دیا۔ فرمایا ان کے مال اور ان کی اولاد جن پر ان کو غرہ ہے اور جس کی وجہ سے وہ حق بات کا انکار کرتے ہیں، وہی مال اور اولاد ان کے کام نہ آئے گی، یہاں تک کہ دنیا میں انہیں اس کفر کا وبال بھگتنا ہوگا۔ اور ان کو انجام بد کے اعتبار سے ایک نمونہ بھی بتا دیا۔ فرمایا جس طریقے سے سابقہ اقوام انہوں نے انبیاء کرام کی زبانی حق سنا اور اس کا انکار کیا تو وہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، تو اسی طرح وہ لوگ جو اب موجودہ ہیں اور ان کے سامنے حق بات پیش کی جا رہی ہے اور وہ حق بات کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کا انجام بھی پہلی اقوام کی طرح ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب اور ضابطہ ہے کہ قرآن کریم نہ ماننے والوں کو گاہے گاہے ڈراتا ہے، دنیاوی انجام سے بھی آگاہ کرتا ہے اور اخروی انجام سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ چنانچہ اب اس تلاوت کردہ آیت کریمہ میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ جن کے سامنے حق بات آتی ہے، توحید کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، نیز دین کے اعتبار سے جو بات بھی حق ان تک پہنچتا ہے، جو لوگ اس کے انکاری ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عذاب دنیا میں بھی تم پر اتر سکتا ہے اور آخرت میں بھی تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ اس لیے ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ان کے سامنے حق کھل جائے تو وہ حق بات کا انکار نہ کریں، بلکہ حق کو تسلیم کریں، یہاں تک کہ اپنی انا اور اپنی تمام تر وہ چیزیں جو حق کے درمیان حائل ہوتی ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر کے، پیچھے رکھ کر کے حق کو تسلیم کرنا یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ قل فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم للذین، ان لوگوں کو کافروا جنہوں نے ضد کی وجہ سے نہ مانا، ان کو کیا فرمانا ہے؟ ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ جتنے قسم ضدی اور عنادی لوگ ہیں وہ اس کا مخاطب ہیں، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مشرکین ہوں، چاہے کوئی اور حق کا انکاری ہو، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں مغلوب کیے جاؤ گے۔ حق کے ساتھ تمہارا اگر مقابلہ ہے، حق کے ساتھ تم نے ٹکر لی ہے، تو غالب ہمیشہ حق نے رہنا ہے اور تم ہمیشہ باطل پر ہونے کی وجہ سے مغلوب رہو گے۔ فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کافر ہو جنہوں نے ضد کی وجہ سے نہ مانا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ یہ تو دنیا میں تمہارا حال ہے کہ تم ہی نے ہمیشہ مغلوب رہنا ہے۔ دلائل کے اعتبار سے بھی باطل مغلوب ہے، اور ویسے بھی جب میدان میں حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب ہی کر دیتے ہیں اور حق کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ غالب رکھتے ہیں۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور پھر تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، یعنی دنیا میں تو تم مغلوب ہو، آخرت میں تمہاری سزا یہ ہے کہ حق کے انکار کی وجہ سے تمہیں جہنم کا ایندھن بننا ہوگا۔ تو یہ آیات ہر اس شخص کو متنبہ کرتی ہیں کہ جس کے سامنے حق کھلا اور اس نے ضد اور عناد کی وجہ سے حق کا انکار کیا، اسے باخبر رہنا چاہیے کہ دنیا میں بھی حق کے انکار کی وجہ سے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی جہنم کی سزا مقدر ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ جہنم برا ہے بچھونا، یعنی جہنم کا عذاب جھیلا نہ جائے گا، برداشت نہ کیا جا سکے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جہنم کے عذاب کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات سے مت ٹکرائے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بھی بتا دیا۔ پچھلی آیت میں کہا نا ستغلبون، کہ تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ جتنے بھی حق کے ساتھ ٹکر لینے والے ہیں، فرمایا مغلوبیت ہی ان کا مقدر ہے۔ فرمایا اس مغلوبیت کا نمونہ دیکھنا ہو تو بدر کا میدان دیکھو کہ کفار جو حق کے مقابلے میں آئے، اللہ تعالیٰ نے قلیل جماعت صحابہ اکرام کے ہاتھوں ایک بہت بڑے لشکر کو جو باطل پر تھا مغلوب کر دیا۔ تو یہ ایک نمونہ ہے مغلوبیت کا، لہٰذا حق سے ٹکرانے والے سوچ سمجھ کر حق سے ٹکرائیں کہ آخر کار انہیں ہی مغلوب ہونا پڑے گا۔ قد کان لکم آیۃ، تحقیق تمہارے واسطے ایک نمونہ ہے، فی فئتین، دو جماعتوں میں، التقطا، جو باہم ایک دوسرے کے سامنے آئی تھی بدر کے میدان میں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، قرآن کا ایک عجیب انداز ہے، قرآن تعارف کیسے کرا رہا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک جماعت تھی صحابہ اکرام کی
تو قاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا نصب العین، صحابہ اکرام کا مقصود اور صحابہ اکرام کی غرض پیش کی گئی کہ صحابہ اکرام مفادات کی جنگ لڑنے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچم تاکہ سر بلند رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو، یہ مقصد لے کر صحابہ اکرام میدان میں اترے تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک لشکر اور ایک جماعت صحابہ اکرام کی جو لڑتی تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسری جماعت تھی کفار کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرونہم مثلہم رأی العین، وہ کافر اپنے آپ کو دیکھتے تھے دگنا اور اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں کا لشکر 313 اور کفار ان کی بنسبت اپنے آپ کو ڈبل دیکھ رہے تھے، دگنا دیکھ رہے تھے، کیونکہ کفار کا لشکر 1000 پر مبنی تھا۔ ان کو اپنی طاقت کا نشہ، اپنے اسلحہ پر ڈیپینڈ تھا، بہت اور ساری چیزوں پر وہ انحصار کیے ہوئے تھے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہم باطل پر ہیں۔ یہ سب کچھ دنیاوی اسباب ہیں، اگر یہ ہمارے پاس ہوں بھی تو ہم حق کو مغلوب نہیں کر سکتے، آخرکار ہم ہی نے مغلوب ہونا ہے۔ تو اپنے آپ کو وہ دگنا دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی تائید و نصرت اسی کے ساتھ رکھتا ہے جس کے ساتھ وہ چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حق کے ساتھ تھی۔ صحابہ اکرام 313 تعداد میں بھی کم، اسلحہ بھی کم ہے، اسباب بھی جنگ جیتنے کے نہیں ہیں، لیکن صحابہ اکرام چونکہ حق پر تھے، اللہ تعالیٰ نے سو غالب کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک ایسے واقعات میں سبق کی باتیں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مغلوبیت کا ایک نمونہ بھی سنا دیا، فرمایا جس شخص نے بھی حق کے ساتھ ٹکر لی ہے، فرمایا وہ مغلوب ہوگا۔ اور مغلوبیت کا نمونہ دیکھنا ہو تو بدر کا میدان دیکھ لو، ایک طرف 313 صحابہ اکرام جو حق کے ساتھ ڈٹے ہیں، اور دوسری طرف کفار کا دگنا لشکر جن کے پاس دنیاوی اسباب بھی ہیں، مگر آخرکار اللہ تعالیٰ نے کفار کو مغلوب کر ہی دکھایا۔ تو ان آیات کریمہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حق بات سامنے آ جائے قرآن و سنت کے تناظر میں، تو پھر ہم ضد و تعصب چھوڑ کر کے حق بات کے ساتھ جڑ جائیں اور حق بات کو تسلیم کر لیں۔ اگر ہم ضد اور عناد کا شکار رہیں گے تو پھر دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔